میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوت، وحدت اور محبت کا پیغام ہے، اس لیے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ لوگ مختلف طبقات میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، لسانی بنیادوں پر، قومی بنیادوں پر تقسیم در تقسیم تھے۔ آقائے دو عالم نے توحید کا پیغام دیا، رسالت کا پیغام دیا اور بنی نو انسان کو ایک پلیٹ فارم پہ وحدت کا پیغام دیا۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ تفاسیر اٹھا کر دیکھو، قرآن بھی اللہ کی رسی ہے، اسلام بھی اللہ کی رسی ہے، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رسی ہے۔ ان کو تھامو گے تو وحدت کی لڑی میں پروئے جاؤ گے۔ ولا تفرقو، اور تفرقے میں مت پڑو۔ میلاد کا یہی پیغام ہے کہ آؤ محفل میلاد میں قرآن کی عظمت سنو، اسلام کی عظمت سنو، آقائے دو عالم کا مقام سنو، اور رسی جو اللہ کی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، تاکہ پوری امت جو مختلف فرقوں میں بڑھ چکی ہے آقائے دو عالم کے نام پہ پھر سے وحدت کی لڑی میں پروئی جائے اور پھر یک جان و یک جسد بن جائے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، دل بمحبوب حجازی بست ایم، زی جہت با یک دگر پہ وست ایم۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یہ شد بعضہ بعضا، بعض عمارت کا حصہ بعض عمارت کے حصے کو مضبوط کرتا ہے، تو جیسے عمارت کا حصہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، مومن بھی ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور میلاد میں کالے بھی آتے ہیں، گورے بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، اپنے بھی آتے ہیں، پرائے بھی آتے ہیں، عالم بھی آتے ہیں، جاہل بھی آتے ہیں۔ مومن قریب ہوتے ہیں اور جتنا قرب بڑھتا ہے اس قدر محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اخوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی قدر ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ تو کیوں نہ میلاد شریف کی محافل میں شرکت کی جائے، میلاد پاک کا زور شور سے اہتمام کیا جائے، تاکہ انتشار، دوری، تفرقہ اور فرقہ پسندی ختم ہو جائے اور مسلمان پھر سے یک جان و یک جسد بن جائیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس میں وہ الہام ہے الہاد۔ یعنی اگر کسی ملت کی زندگی چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار ایک ہے کہ وحدت افکار ہو۔ جب افکار ایک ہوں تو ملت زندہ ہوتی ہے، اور وحدت افکار نہ ہو تو وہ الہام نہیں بلکہ الہاد ہے۔ قرآن پڑھتے رہو، حدیث پڑھتے رہو، دین سے چمٹے رہو، جب تک مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستگی نہ ہوگی، جب تک آقائے دو عالم کے حوالے سے امت کی افکار متحد نہ ہوں گی، تب تک امت میں اتفاق نہیں آئے گا۔